اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج 22 اگست بروز ہفتہ تو ہم مسند امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج سب سے پہلا سبق ہے خطبہ، اس کے اندر پھر ایک حدیث ہے۔ تو یہ مسند امام اعظم، یہ روایت حضرت علامہ قاضی صدر الدین موسیٰ بن زکریا حصفقی کتاب کے اندر آگے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو 650 سنہ ہجری ہے ان کی وفات کا دن۔ یہ روایت فرمانے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو احادیث کچھ مروی ہیں۔ اور محمد عابد سندھی انہوں نے ترتیب دی ہے، اور اس کے اوپر جو حاشیہ یا یہ شرح ہے وہ محمد حسن سنبولی کی ہے، جو 1305 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ تو آج یہ جو نسخہ ہے چھپا ہوا ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان، اس کا دوسرا صفحہ جس پر یہ خطبہ ہے، یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق پہلا ہے، سبق نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان ہے اکرام والا۔ الحمدللہ رب العالمین، جمیع حمد جمیع زمانے میں جمیع حامدین کی طرف سے ثابت ہے اللہ رب العالمین کی۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، درود و سلام رسولوں کے سردار اور آپ کی آل جو دین کے ائمہ اور آپ کے صحابہ جو اسلام اور مسلمانوں کے یہ چراغ ہیں، سروج ہیں۔ اما بعد و بسملہ حمد و صلات کے بعد جنہوں نے یہ ترتیب دی ہے محمد عابد سندھی صاحب، یقول اضعف عباد اللہ الغنی، اللہ غنی کے بندوں میں سے سب سے ضعیف اور کمزور بندہ محمد عابد بن احمد علی بن قاضی محمد مراد الوائز السندھی انصاری، وہ کہتا ہے تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، ان کی توبہ کو قبول فرمائے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو حضرت محمد عابد سندھی سے فرماتے ہیں مسند امام اعظم یہ مسند تو جو ہمارے امام اعظم ہیں، اعظم میں نے بہت بڑے امام، فقہا میں بہت بڑا آپ کا درجہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دیگر فقہا جو ہے نا آپ کے سامنے طفل مکتب کی طرح ہے۔ تو جس دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 150 ہجری میں سن 150 ہجری میں وصال ہوا، تو اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو مالکی ہوں یا شافعی ہوں، حنبلی ہوں، تمام نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ تو صرف کچھ لوگ ہیں جو غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو 17 حدیثیں یاد ہیں، جبکہ ان کے تلامذہ، ان کے شاگردوں کو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، جن کے امام اعظم صاحب استاد ہیں۔ تو امام کیا ہے جی، یہ مسند ہے اس امام کی جو اعظم ہیں، حمام، بہت ارادہ فرمانے والے، اقدم مقدم سب سے۔ یہ آپ کے لیے لفظ انہوں نے بولے ہیں۔ ابی حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے، نعمان آپ کا نام ہے، ثابت آپ کے والد صاحب کا نام ہے، اور روایت آپ سے یہ کرنے والے ان کی روایت سے۔ تو کتاب کے شروع میں پہلے صفحے پر تو حصقفی لکھا ہے، فا، بعد میں ادھر
لکھا ہے فا پہلے، تو مرتباً علی اسماء شیوخ ہی، آپ کے جو شیوخ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ترتیب ان کا ذکر کر کے اس حیثیت سے کہ آپ نے ان سے روایت فرمائی ہے۔ وَكَانَ اسْتِخْرَاجُ الْحَدِيثِ مِنْهُ، تو حدیث کا استخراج مشکل تھا، بالخصوص جو امام اعظم صاحب کے شیخ کو نہیں جانتا تو اس حدیث کے بارے میں استخراج مشکل تھا۔ تو حضرت علامہ محمد عابد سندھی فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ جو فقہی ابواب کے مطابق میں حدیثوں کو جمع کر دوں۔ اب جو نماز کے بارے میں حدیثیں تھیں انہوں نے الگ کر دی، دوسرے موضوع کے بارے میں جو بھی ہے فقہی، جس طرح فقہ کے اندر ترتیب ہوتی ہے مسائل کی، تاکہ آسان ہو اس میں بات کرنا۔ تو درا حال کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا ہوں کہ وہ خیر اور جود کا فیضان فرمانے والا ہے۔ تو اب آگے حضرت محمد عابد سندھی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم صاحب نے روایت فرمائی ہے۔ ابو حنیفہ سے پہلے روا کا لفظ نکالیں، روا ابو حنیفہ، کہ ان سے حضرت یحییٰ بین السور لکھا ہے، یہ کون ہے؟ یحییٰ بن سعید بن قیس انصاری مدنی، وہ اور ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ اور ہیں اسماء الرجال کے جو ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو یہ یحییٰ آپ کے استاد ہیں۔ پھر یحییٰ کن سے روایت کرتے ہیں؟ محمد بن ابراہیم تیمی سے بن حارث، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے، اور حضرت علقمہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عظیم المرتبت حضور علیہ السلام کے خلفاء راشدین میں سے ان کا دوسرا نمبر ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر، لو کان بعد نبی لکان عمر، اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے انہیں مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ 10 سال کا عرصہ ہے آپ کا دور خلافت، جس میں بڑی بڑی 2 سلطنتیں، روم ہے، ایران ہے، وہ بھی فتح ہوا، بہت سے علاقے فتح ہوئے، اور آپ نے اپنے دور کے اندر 5000 کے قریب مسجدیں بنوائیں۔ جو علاقہ بھی فتح ہوتا تھا سب سے پہلے آپ وہاں اس میں مسجد کی تعمیر کا حکم ارشاد فرماتے، اور پھر قاری قرآن مقرر کیا جاتا، وہاں درس قرآن ہوتا، پھر مساجد میں خود بھی آپ تشریف لے جاتے، وہاں کے درس قرآن کے بارے میں احوال پوچھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جامع مسجد دمشق کے اندر آپ تشریف لے گئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی ڈیوٹی تھی درس قرآن دیتے، تو ان سے پوچھا کہ درس قرآن دیتے ہو تو کتنے ہوتے ہیں سننے والے؟ انہوں نے عرض کی جب ظہر کے بعد درس قرآن دیتا ہوں تو 18,000 آدمی سماعت کرتے ہیں، 18,000، اور آپ کی یہ خدمات اور کوشش کی وجہ سے آپ کے دور کے اندر جو مختلف مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ تھا، بچوں کو حافظ بنایا جاتا تھا، قرآن پڑھایا جاتا تھا، 17,000 بچے بچیاں حافظ قرآن بن گئے آپ کے دور کے اندر، صحابہ اور تابعین کے بچے 17,000 کے قریب۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت ہے۔ آپ نے عدالت کا جو شعبہ تھا مدینہ پاک کے اندر حضرت صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور اسی طرح